بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 5 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت 62 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت سارے غیر ملکی بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ 1 نومبر سے انٹرنیشنل فلائٹس چلنے کے بارے میں کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے، مگر ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی۔ آج 4 نومبر بھی ہو چکا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، سعودی عرب میں کرنٹائن سے متعلقہ بہت اہم اقدامات سعودی حکومت کی جانب سے وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ کی جو منسٹری ہے وہ کر رہے ہیں۔ تازہ ترین حالات اور واقعات سعودی عرب میں رہتے ہوئے بہت بہتر محسوس ہو رہے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل فلائٹس ایسے ممنوعہ ممالک کے لیے چلانے کے بارے میں کسی بھی وقت کوئی بھی اچھی خبر آ سکتی ہے، ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ سعودی وزارت صحت اور دیگر ادارے تمام تر پہلوؤں کے بعد ہی رپورٹ سعودی عرب کے اعلیٰ حکام کو پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ہی تمام تر پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلے کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، اچھی خبر آنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، حتمی تاریخ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ سعودی حکومت کے جو فیصلے ہیں وہ تمام تر پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اپنی عوام کی بہتری کے لیے کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں حالات کرونا کے بہت زیادہ بہتری کی جانب الحمدللہ اس وقت چلے گئے ہیں۔ اس چیز کو مینٹین کرنا، تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس ڈائریکٹلی ممنوعہ ممالک سے چلانا سعودی حکومت کی جانب سے بہترین مشاورت کے بعد ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے میں کافی بہتری ہو سکتی ہے، کوئی اچھا اعلان متوقع ہے۔ سعودی عرب میں لیموزین یعنی ٹیکسیوں کے بارے میں نیا نگرانی کا سسٹم سعودی حکومت نے باقاعدہ طور پر 5 دسمبر 2021 سے شروع کر دینا ہے۔ اس بارے میں تازہ ترین اطلاعات آ گئی ہیں کہ سعودی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا کہ ٹریفک پولیس کے تعاون سے ٹیکسیوں یعنی لیموزین کی خودکار نگرانی کے سسٹم کی تیاریاں 100% مکمل کر لی گئی ہیں۔ تجرباتی بنیادوں پر خودکار چلان سسٹم کے پہلے مرحلے کا آغاز 5 دسمبر 2021 کو کر دیا جائے گا۔ سعودی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں عوامی ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنے اور بہترین خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خودکار نگرانی کا سسٹم متعارف کرا دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ خودکار نگرانی سسٹم پہلے مرحلے میں لیموزین گاڑیوں کا چلان کرے گا جو مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں ہوں گی، کسٹمر کو بہتر سہولیات نہیں دے رہی ہوں گی۔ پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد اس سسٹم کو دیگر عوامی ٹرانسپورٹ سروس کے لیے بھی جاری کر دیا جائے گا، جس میں بسیں اور منی بسیں وغیرہ شامل ہیں۔ واضح رہے، ٹرانسپورٹ قوانین کے تحت ٹیکسی سروس کے لیے گاڑیوں کا معیار مقرر کیا گیا ہے، جبکہ لیموزین کمپنیوں کو جاری کیے گئے لائسنس کی سالانہ بنیاد پر تجدید یعنی رینیو بھی کیے جاتے ہیں۔ سعودی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا کہ خودکار چلان سسٹم کے تحت سڑک پر چلنے والی لیموزین کی نمبر پلیٹ کے ذریعے اس کا لائسنس، گاڑی کی حالت اور روڈ پرمٹ کے علاوہ ڈرائیور کے پرمٹ کے بارے میں مکمل معلومات کنٹرول روم میں پہنچ جائیں گی، جس کا جائزہ لینے کے بعد خلاف ورزی مرتکب ڈرائیوروں کا چلان کر دیا جائے گا۔
اس طرح سے لیموزین کمپنیوں کو لائسنس کا مقصد سروس کو منظم کرنا، بہترین خدمات فراہم کرنا تاکہ مسافروں کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی عرب میں بہت سارے غیر ملکی افراد لیموزین کی سروس چلاتے ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں میں بہت سارے غیر ملکیوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، مگر اس میں بہتر یہی ہے کہ غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری جو بھی لیموزین کرائیں، سعودی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے جو قوانین ہیں اس پر عمل کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ نئی سروس کے تحت لیموزین میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کا رنگ سبز کر دیا گیا ہے تاکہ سروس کو بہتر اور نئی پالیسی کے تحت ڈھال لیا جائے۔ سعودی عرب میں الحمدللہ کرونا کے حالات کافی بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت صحت اور دیگر اداروں نے کافی اہم اقدامات کیے جس کی بنا پر الحمدللہ حالات میں بہت بہتری آ گئی ہے۔ اس تمام صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف ممالک کے سفارتخانوں نے اپنے سفارتخانوں کی ٹیمیں مختلف شہروں میں دوبارہ سے بھیجنا شروع کر دی ہیں تاکہ ان کے شہریوں کو شناختی کارڈ یا دیگر پاسپورٹ سے متعلقہ جو اہم ترین مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور وہ جدہ اور ریاض کا سفر نہیں کر سکتے، انہیں انہی کے شہروں میں جا کر مدد فراہم کی جائے۔ سعودی عرب میں مختلف ممالک جس میں خصوصی طور پر پاکستان اور انڈیا کے سفارتخانے کافی ایکٹیو ہیں کیونکہ ان دونوں ممالک کے افراد تقریباً 50 سے 60 لاکھ کے قریب سعودی عرب میں روزگار کے لحاظ سے موجود ہیں۔ انڈین سفارتخانے کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ نجران میں 12 نومبر 2021 کو نجران ہوٹل میں قونصل جنرل کی ٹیمیں موجود ہوں گی جو کہ الطفیل بن ابن ابی ہوٹل میں قیام کریں گی۔ اس ہوٹل کا کانٹیکٹ نمبر ہے 01752220004، لہٰذا وہ تمام انڈین بھائی جو کہ نجران کے علاقے میں رہتے ہیں، آپ جدہ اور ریاض نہیں آ سکتے، لہٰذا اپنے شہر میں موجود جو آپ کے سفارتخانے کی ٹیم ہے اس کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ نجران میں 12 نومبر 2021 کو انڈین سفارتخانے کی ٹیم پاسپورٹ، شناختی کارڈ یا دیگر قوانین کے لحاظ سے مدد کے لیے موجود ہوگی۔ سعودی عرب میں ملازمت کرنے والے بہت سارے غیر ملکی افراد کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب وہ چھٹی پر اپنے ملک میں جاتے ہیں۔ جب اپنے ملک میں حالات وغیرہ کے لحاظ سے چند مہینے گزارتے ہیں تو سعودی عرب واپس آنے کا ان کا ارادہ چینج ہو جاتا ہے اور وہ چھٹی جانے کے بعد سعودی عرب واپس نہیں آتے، یعنی خروج عودہ کی مدت جو چھٹی کی مدت ہوتی ہے اسے گزارنے کے بعد اپنا ویزا ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے تمام غیر ملکی افراد پھر حالات کے لحاظ سے جب پریشان ہوتے ہیں تو دوبارہ سے سعودی عرب آنے کا رخ کرنا چاہتے ہیں مگر اب بہت دیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے 2019 میں ایک غیر ملکی جس کا تعلق پاکستان سے ہے وہ سعودی عرب سے خروج عودہ پر گیا اور واپس نہیں آیا۔ اس نے واپسی کے لیے جوازات سے سعودی عرب میں پرائیویٹ اداروں میں اس سال کی تیسری چوتھائی کے دوران سعودیزیشن کی شرح میں 23.60% اضافہ ہو گیا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق 60,000 سعودی لڑکے اور لڑکیوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ سوشل انشورنس کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال تیسری چوتھائی میں پرائیویٹ سیکٹر میں سعودی ملازمین کی کل تعداد 18,26,875 ہو گئی ہے، جبکہ سے اس میں 65% مرد حضرات جبکہ 34% کے قریب خواتین ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں وسیع پیمانے پر سعودیزیشن کے لحاظ سے سعودی وزارت افرادی قوت کام کر رہا ہے۔ بہت سارے شعبے صرف اور صرف سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں جہاں غیر ملکی افراد نہ تو صرف کام کر سکیں گے بلکہ ان کے اقامے تجدید نہیں ہوں گے، یا تو یہ دوسری جگہوں پر ٹرانسفر کروا لیں یا اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں۔